يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل صدق الله العظيم۔ برادران محترم، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بےحد احسان، ان کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز کے لیے توفیق عطا فرمائی۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، ایک ہے حقوق اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق، اور ایک ہے حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں؟ جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، یہ ہر مسلمانوں پر جو ہے فرض عین ہے۔ اگر ان فرائض کو ادا نہیں کرے گا، ان فرائض کو اگر وہ نہیں پورا کرے گا تو وہ بندہ مومن جو ہے گنہگار ہوگا، اور اگر ان فرائض سے انکار کرے گا تو پھر ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہ ہوئے حقوق اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق، اور اگر اس میں کوئی نقص، کمی اور عیب پائی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، جس کے لیے چاہیں معاف فرما دیں اور جس کے لیے چاہیں پکڑ فرما دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا حق ہے۔ اور ایک ہے حقوق العباد، جس کا تعلق بندوں سے ہے۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ہر انسان کا ایک دوسرے پر جو ہے حقوق ہیں، جیسے والدین کے حقوق، اولاد پر اولاد کے حقوق، ماں باپ پر، پڑوسی کا حقوق پڑوسی پر، بیوی کا حق شوہر پر اور شوہر کے حقوق بیویوں پر۔ تو ان کا حال یہ ہے کہ ان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر اس میں حق تلفی کرے گا، بندوں کے حق کو دبائے گا، مارے گا، تو پھر اس کا معاملہ بندوں ہی کے ساتھ مستحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں کوئی دخل اندازی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کے لائن سے بہت زیادہ زور دیا ہے، اور حقوق اللہ کے ذیل میں لکھا ہے کہ اگر بندہ مومن سے کسی طرح حق تلفی ہو جاتی ہے، بڑے چھوٹے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو توبہ کرنے سے وہ معاف ہو جاتا ہے۔ اور اس توبہ کے ذیل میں 3 شرائط لکھا ہے۔ پہلی شرط کہ جب بندہ اللہ کے حق تلف کرنے کے بعد ان گناہوں سے معافی چاہے، معافی مانگے، تو 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط اس گناہ کو گناہ سمجھنا، دوسری شرط اس گناہ کو چھوڑ دینا، اور تیسری شرط مفسرین قرآن نے لکھا ہے کہ اس گناہ پر جو ہے شرمندگی محسوس کرے، ندامت ہو۔ لیکن حقوق العباد کے بارے میں ایک اور شرط جو ہے اضافہ کر دیا گیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر بندوں کے حقوق ہیں تو اس میں جو ہے توبہ کے 4 شرائط ہیں۔ 3 تو یہی ہو گئے، اور چوتھا شرط یہ ہے کہ بندہ سے جس کا حق تلف کیا ہے اس سے معافی مانگ لے۔ اگر وہ معاف کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر پکڑ ہو جائے گی۔ میرے محترم بزرگ اور بھائیوں، ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ہدایہ، اور اس کتاب کو پڑھے بغیر کوئی بھی بندہ مومن عالم نہیں بن سکتا ہے۔ یہ درس کے اندر شامل ہے کتاب، ہم لوگوں نے بھی پڑھا ہے، علماء کرام کو معلوم ہے۔ یہ مسئلہ مسائل کی کتاب ہے، یہ 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ موٹی موٹی جو ہے جس طرح قرآن شریف ہے اس ٹائپ کا جو ہے 4 جلدیں ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے ہدایہ۔ اگر اس کو ایک جلد میں اگر طباعت کی جاتی، چھاپا جاتا، تو کتاب بہت موٹی ہو جاتی۔ اس لیے علماء نے اس کو 4 جلدوں میں 4 پارٹ میں اس کو جو ہے چھاپا ہے،
تو یہ 4 جلد جو کتاب ہدایہ، اس میں جو پہلی جلد ہے اس کا تعلق صرف حقوق اللہ سے ہے۔ نماز کا بیان ہے، زکوٰۃ کا بیان ہے، حج کا بیان ہے، نماز کے طور طریقے ہیں، نماز کے مسائل، اصول و ضوابط ہیں ایک جلد کے اندر۔ اور بقیہ جو 3 جلد مصنفین نے جو ہے ترتیب دیا ہے، لکھا ہے، ان تینوں جلد کا تعلق معاملات سے ہے۔ ایک انسان کا دوسرے انسان پر جو لین دین کا معاملہ ہے، جو حقوق العباد کا مسئلہ ہے، 3 جلدوں میں اس کو لکھا گیا ہے۔ تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حقوق العباد یعنی معاملات جو ہوتا ہے انسان کے ساتھ، یہ بہت کٹھن چیز ہے۔ آج ہم نماز تو ضرور پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر اکثر لوگوں کو دیکھا گیا کہ معاملات کے لائن سے جو ہے بہت پیچھے ہے، اور اس کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ وہ دوسرے کا حق تلف کرنا، کمزوروں پر ظلم ستم کرنا، کمزوروں کا مال دبا لینا، کسی کا پیسے لے کر قرض لے کر نہ دینا، دکاندار کے پاس جو ہے سودا کھا رہا ہے، لیکن جو ہے جب پیسے زیادہ ہو گیا تو وہاں سے ہٹ کر دوسری دکان میں جا کے جوائن کر لیا اور سوچا کہ ہم بہت بڑے بہادر ہیں، بہت بڑے جو ہے ہم چالاک ہیں۔ اس میں دکاندار کا کوئی نقصان نہیں ہے، وہ آخرت میں ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا، نقصان ہم اپنے جو ہے خسارے میں ہم پڑے ہوئے۔ تو معاملات میں ہم لوگ جو ہے بہت پیچھے ہیں۔ آدمی جھوٹ کو کچھ نہیں سمجھتا ہے، معمولی چیز پر اپنے دنیاوی ضروریات پوری کرنے کے لیے، کام بنانے کے لیے یا 2 پیسے قرض لینے کے لیے وہ جو ہے کسی کو چھوڑتا نہیں، اللہ رسول قرآن حدیث کچھ نہیں چھوڑتا ہے، وہ قسم کھا کر کسی طرح کام بنا لیتا ہے، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو پھر جو ہے 1000 طرح کے بہانے، یہاں تک کہ جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے۔ اور ہم جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور ہمارا معاملات صحیح نہیں ہے۔ تو شریعت نے معاملات کو جو ہے بہت اہمیت دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ جو ہے خلیفہ دوم ہیں، آپ کی عدالت میں کیس آیا، ایک مقدمہ آیا، تو آپ نے جو ہے اس آدمی سے کہا کہ تم جو یہ کیس درج کرایا، یہ ایف آئی آر درج کرایا، یہ مقدمہ لے کر کے آیا ہے، تو تمہارے پاس کوئی معتبر یا سچا جو ہے گواہ ہے تو اس کو لے کر کے آؤ۔ تو وہ شخص دوڑتا ہوا گیا اور ادھر ادھر تلاش کیا، تو ایک اچھا آدمی کو پکڑ کر لایا گواہی دینے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم اس آدمی کو جانتے ہو؟ کہا کہ حضور نہیں، اس کو تو نہیں جانتا ہوں۔ کہا تم نے اس کے ساتھ کبھی سفر کیا؟ کہا کہ نہیں، سفر بھی نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ کبھی معاملات کیا، لین دین کچھ کیا؟ کہا کہ نہیں، یہ بھی نہیں کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر تم جو ہے کس بنیاد پر اس کو پکڑ کے لائے؟ کیسے تم سمجھ گیا کہ یہ ایماندار ہے، امانت ہے، سچا گواہ دینے والا انسان ہے؟ کہا کہ امیر المومنین، میں نے دیکھا کہ مسجد میں یہ بیٹھ کر جو جھوم جھوم کر تلاوت کر رہے ہیں قرآن پاک۔ کہا کہ دیکھو قرآن پاک کی تلاوت، نماز، روزہ یہ بھی ضروری ہے، اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس سے اس کی ایمانداری کی گواہی نہیں دی جا سکتی ہے۔ اصل چیز ہے معاملات۔ معاملات میں یہ کیسے انسان ہے تم کو اس کا علم نہیں ہے، لہذا ایسے آدمی لے کر کے آؤ جس کے ساتھ تم نے معاملات کیا ہو، لین دین کیا ہو۔ آج معاملات کو ہم لوگ کچھ نہیں سمجھتے ہیں، بہت ہلکے سے لیتے ہیں اس کو۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، قیامت کے روز جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، کیا تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن سب سے بڑا مفلس اور غریب آدمی کون ہوگا؟ غریب مفلس کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس پیسے کوڑی نہ ہو، مشکل سے 2 وقت کی روٹی نصیب ہو جاتی ہو، بیچارہ کا ذریعہ معاش کوئی خاص نہ ہو، رہنے کے لیے معمولی ایک جھوپڑی ہو، پہننے کے لیے 1 جوڑا کپڑے ہوں، پھٹے پرانے کپڑے میں زندگی گزر بسر کرتا ہو، یہ غریب سمجھا جاتا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کا غریب آدمی وہ ہوگا جو پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئے گا، بے شمار نمازیں لے کر کے آئے گا، بے شمار روزے لے کر آئے گا، صدقہ اور انفاق فی سبیل اللہ لے کر آئے گا، مگر حال یہ ہے کہ کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی کے ساتھ جو ہے کمزوروں پر ظلم ستم کیا ہوگا، مار پیٹ کیا ہوگا، دشمنی، جلن، حسد، بغض، کینہ اس کے دل میں ہوگا، تو ایسے انسان کی نیکیاں جو ہے برباد اور ختم ہو جائے گی، اور وہ انسان میدان حشر میں جو ہے خالی ہاتھ کھڑا رہ جائے گا اور وہ جہنم کے مستحق ہو جائے گا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، معاملات میں ہمیں جو ہے کلیئر رہنا ہے۔ ہمارے بعضی لوگ اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ ہم دکان پر گئے اور کچھ سامان خریدا اور دکاندار آپ کے اوپر اعتبار کرتا ہے، کچھ کہا سنا نہیں، آپ نے لیا ہاتھ بڑھا کر اور چل دیا، اور وہ دکاندار جو ہے آپ کے اوپر اعتماد کیا لکھا نہیں ہے، سینکڑوں اس کے کسٹمر ہیں، وہ لکھنے بھول گیا، مگر آپ کو یاد ہے کیونکہ لینے والے ایک ہے اور ان کے کسٹمر جو ہے بے شمار ہیں، بھول چوک ہو سکتی ہے ان سے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ فلاں دکاندار جو ہے ہم سے 200 روپیہ پائے گا، مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ دکاندار جو ہے بھول گیا ہے، اس کو یاد نہیں ہے۔ تو یہ ہے معاملات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مرتبہ گزر رہے تھے اور کچھ لوگ جو ہے گیہوں بیچ رہے تھے، بوری میں رکھ کر کے گیہوں بیچ رہے تھے، اور اس نے کہا کیا کہ گیہوں کو جو ہے پانی سے بھگا دیا۔ اناج کو پانی سے بھگا دینے سے اس کا وزن جو ہے بڑھ جاتا ہے، اور اوپر والا جو معاملہ ہے، اوپر والا جو گیہوں ہے وہ خشک ہے، سوکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گیہوں کے بوری میں اپنے دستے مبارک کو، ہاتھ کو ڈالا، تو ہاتھ کے اندر جو ہے نمی آ گئی، تھوڑا سا تراوٹ اس میں آ گئی، پانی کا حصہ آ گیا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ اندر میں بھیگا ہوا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہوئی تھی، یہ بھیگ گئی۔ تو کہا کہ اس کو تم ظاہر کر کے کیوں نہیں رکھتے ہو؟ اس کو ظاہر کر دو تاکہ کسٹمر کو، گراہک کو جو ہے پتہ چلے کہ یہ بھیگا ہوا گیہوں ہے۔ چھپا کر کے اس طرح مال مت بیچا کرو، اس لیے کہ یہ امانت میں خیانت ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کو جو ہے دھوکہ دے گا، دھوکہ دھڑی دے گا، اس کو جو ہے مکر و فریب کے جال میں پھنسائے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ آج جو ہے بہت ایسے معاملات ہیں بزرگ اور بھائی، نماز تو ہم پڑھتے ہیں، روزہ تو ہم رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ماشاءاللہ شرعی لباس ہے، سب کچھ ہے، لیکن معاملات میں بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بہت جو ہے پیچھے، اور اس کو بہت ہلکے سے لیتے ہیں، کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بستی سے باہر، مدینے سے باہر، ایک صحرا کے قریب، جنگل کے قریب جو ہے کھانا، 2-4 ساتھی ساتھ میں تھے، کھانا تناول فرما رہے۔ تو ایک چرواہوں کو دیکھا کہ وہ بکری جو ہے ساتھ میں لے کر، بکری کا ریوڑ جو ہے پال لے کر جنگل کی طرف چرانے کے لیے جا رہا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اجنبی شخص ہے، میرے بھائی آؤ، میرے ساتھ میں کھانا کھا لو۔ تو اس بندہ نے جواب دیا، اس چرواہے نے، بکری چرانے والے نے، کہ امیر المومنین میرا تو روزہ ہے، میں کھانا کیسے کھاؤں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہارا روزہ ہے تو تم تو نہیں کھا سکتے ہو، مگر ایک کام کرو، یہ جو سینکڑوں بکریاں لے کر تم چرانے جا رہے ہو، ان میں سے ایک بکری جو ہے ہمیں فروخت کر دو، ہم کو بیچ دو، اور ہم تمہیں اس کی قیمت ادا کر دیتے ہیں، اور اس کو ذبح کرتے ہیں اور گوشت بھی تمہیں دے دیتے ہیں، تاکہ تم شام کو گوشت سے افطاری کر لو، تمہارا پیسہ بھی ہو جائے گا اور افطاری کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ وہ چرواہ کہنے لگا کہ امیر المومنین یہ بکریاں میری نہیں، یہ مالک کی بکریاں، ہم تو نوکر ہیں، ان کے غلام ہیں، چرانے کے لیے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ دیکھو تمہارا مالک تھوڑے دیکھ رہا ہے، یہاں پر مالک تو ہے نہیں، مالک کو بہانہ بنا دینا کہ چرانے کے لیے جنگل لے گئے تھے، بھیڑیا ایک بکری لے کر بھاگ گئی، وہ تھوڑے دیکھ رہا ہے تمہیں۔ تو اس چرواہے نے جواب دیا جو امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے دل میں بہت زور لگا،
اس نے کہا کہ این اللہ این اللہ، اللہ کہاں گیا؟ میرا مالک اگر نہیں دیکھ رہا ہے تو کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر وقت جو ہے ہمارے اوپر جو ہے نگراں ہے، ہر وقت نظر رکھے ہوئے، ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ اور دو فرشتے ہر انسان کے منڈے پر اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، وہ تو ہمارے نقل و حرکت پر ہر وقت نظر بنائے ہوئے ہیں، وہ ہمارے قلم بند کر رہے ہیں، نیکیوں کو گناہوں کو لکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تو دیکھ رہے ہیں، مالک نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا؟ تو وہ شخص جو ہے چلا گیا مدینہ۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے اپنا سفر شروع کیا تو آپ بھی ان کے پیچھے پیچھے مدینہ تشریف لے گئے اور لوگوں سے اس کا گھر کا پتہ معلوم کیا۔ پتہ چلا کہ ایک غلام انسان ہے اور اس کا مالک کے گھر کا جو ہے پتہ معلوم کیا۔ مالک سے کہا کہ تم جتنا بھی پیسہ چاہے لے لو مگر اس غلام کو آزاد کر دو، اور یہ جتنی بکریاں ہیں ان تمام بکریوں کو ہمارے ہاتھ فروخت کر دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو آزاد بھی کر دیا اور تمام بکریاں اس غلام کو دے دیا کہ یہ تمہارا پونجی ہے اور اس سے تم جو ہے اپنا خورد و نوش کا انتظام کرو، اپنا گھر بساؤ اور اچھی طرح سے زندگی گزارو۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دیا ہے، دماغ دیا ہے، شعور دیا ہے، تو وہ کمزوروں پر جو ہے ظلم کرنے پر تلے رہتے ہیں، کمزوروں پر ظلم کرتا ہے۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی بتلایا تھا کہ دو گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے ظالم کو دنیا کے اندر دے دیتے ہیں۔ ایک والدین کی نافرمانی کی سزا، ماں باپ کو ستانا، ان کو مارنا پیٹنا، ان کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آنا، ان کے ساتھ زبان درازی کرنا، ان کی ضرورتوں کو پوری نہ کرنا، ایسے اولاد کو جو ہے موت سے پہلے اس کی سزا اللہ تعالیٰ دے دیتے دنیا میں۔ اور دوسرا گناہ ہے کسی کمزور پر، غریبوں پر ظلم کرنا۔ لاچار ہے، مجبور ہے بیچارہ، اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، ہر اعتبار سے وہ کمزور ہے، مالی اعتبار سے کمزور ہے، تو ایسے آدمی پر جو ظلم کرتا ہے اس ظالم کو مرنے سے پہلے دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، دونوں قسم کے جو حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق، ان کا معاملہ یہ ہے کہ ہر بالغ مسلمان پر ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر ادا نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا، اور اگر انکار کرے گا تو کفر کے منزل تک پہنچ جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ اور اس میں کوئی نقص کمی اگر پائی گئی تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم چاہے گا تو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ لیکن حقوق العباد کا جو معاملہ ہے، جو بندے سے تعلق جن کا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے، بلکہ بندہ ہی سے ہمیں معافی مانگ لینے ہوگا موت سے پہلے زندگی کے اندر۔ آج جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اور میت کو جنازہ گاہ میں رکھا جاتا ہے تو نماز کی ترتیب اور نیت تو کم بتائی جاتی ہے، مگر اس اعلان کو ضرور کیا جاتا ہے کہ اگر کسی بھائی پر جو ہے ان کا کوئی حق ہے، اگر کوئی بندہ اس میت سے جو ہے لین دین کا معاملہ ہے یا روپے پیسہ یا قرض اگر لیا ہے تو آپ جو ہے خدا کے واسطے معاف کر دیجیے۔ تب ضروری ہے کہ جو قرضہ جس سے لیا ہے وہ بندہ وہاں پر موجود ہے۔ اگر وہ چرکنڈا میں کھا کر کے آیا، لے کر کے آیا، آسنسول میں کپڑا لے کر کے آیا تو اس اعلان کو وہاں کون پہنچائے گا؟ یہ سب جہالت ہے، یہ اعلان بے معنی ہے، کوئی فائدہ نہیں اس سے۔ ارے زندگی میں تو ہم نے کچھ کیا نہیں، اپنے آپ کو چلاک سمجھا، وہاں جنازہ کا ہمیں اعلان کر رہا ہے، ہم 4 لاکھ روپے پائیں گے، اعلان کر دے معاف کر دے گا آدمی، یہ کہاں کا دستور ہے؟ معاف کر دے گا؟ زندگی میں وہ تو حاتم طائی بنا ہوا تھا، جھگڑا کرتا تھا، گالی گلوچ کرتا تھا، پیسے کے لیے دروازے پر روزانہ آ جاتے ہو، 2 بات سناتے رہو، جاؤ نہیں دیں گے، جو کرنا ہے کر لو۔ کمزور تھا، کچھ نہیں، خاموش رہا، جنازے میں اعلان کر رہا معاف کر دے۔ کیوں معاف کرے گا؟ کون اسے لینے کے لیے بولا تھا؟ کیوں نہیں وہ ادا کیا ہے؟ کہاں معاف کرے گا؟ ایک آدمی سے لیا جو معاف کرے گا، آپ کو پتہ ہے کس سے لیا، کیا معاملات کیا؟ تو زندگی میں سب کرنے کا، وہاں اعلان کرنا بے معنی ہے، فضول ہے، بغیر کوئی معاف نہیں کرتا ہے۔ اب جو 2-4 روپیہ کا مسئلہ ہے تو وہ تو اس کا تو کوئی پکڑ ہی نہیں، لیکن اولاد دے دے گا۔ اگر کوئی بول دے کہ ہم ان کے باپ سے اس میت سے 5 لاکھ روپے پاتے ہیں، کون اولاد ایسے بہادر ہے جو کھڑے ہو کر بولتے کہ چلیے گھر میں گن لیجیے جا کر کے؟
بولے کہ تم جانو اور میرا باپ جانا، ہم اس کا ٹھیکہ نہیں لیا، کہاں سے 5 لاکھ روپیہ دیں؟ اس کی حیثیت بھی نہیں ہے اولاد کا جو دے دے گا۔ تو یہ سب جو ہے بکواس ہے۔ اپنی زندگی ہی میں ہمیں جو ہے کلیئر رہنا ہے۔ ہم کو پتہ ہے کہ فلاں کی دکان سے ہم 5 روپے لے کر کے آئے ہیں اور وہ جو ہے ڈر کے مارے مانگ نہیں رہا ہے یا پھر بھلا چکا ہے، لیکن ہم کو خوب یاد ہے تو ہم ابھی نہیں دے رہے ہیں۔ اور جنازہ کا ہم اعلان کر رہے ہیں، وہ کیوں معاف کرے گا بھائی؟ کیسے معاف ہو جائے گا؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جس سے آپ نے 5 روپیہ لیا ہے اس کو یاد ہی نہیں، بھول گیا وہ، اور جو بولنے والا وہ مر گیا، اور اعلان تیسرا آدمی کر رہا ہے کہ بھائی اگر اس کے ذمے کسی کا قرض ہے تو معاف کر دیں، تو معاف کرے گا کون؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں جس سے وہ لیا ہے، جس سے وہ کھایا۔ تو اس طرح کی جو ہے غلط فہمی میں زندگی ہم نہ گزاریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ زندگی دیا ہے اس میں ہم صحیح طریقے سے زندگی گزاریں اور معاملات میں جو ہے ہم آگے رہیں۔ ورنہ بدوگر دوستو جتنے ہی ہم نماز پڑھ لیں، حج کر لیں، زکوٰۃ ادا کر لیں، 100 حج ہم کر لیں، حقوق العباد کے معاملے میں سب زیرو ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کا مسئلہ بہت کٹھن ہے۔ 1 پیسے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 100 مقبول نمازیں جو ہے آپ کے کھاتے سے کاٹا جائے گا۔ کتنی نمازیں ہم لوگ کے پاس مقبول ہے وہ خوب ہم لوگ اچھی طرح سے یاد ہے۔ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں مگر ذہن اور دھیان کہیں اور رہتا ہے، امام صاحب سے غلطی ہو